قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی امیری اور غریبی کا عذر پیش کریں گے۔ جب یہ عذر پیش کریں گے تو میرا اللہ اپنے نیک متقی پرہیزگار اور محبوب بندوں کو بلائے گا، اور یہ گنہگار لوگ اپنی ان وجوہات کا جواب دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امیر لوگوں سے پوچھے گا کہ تم نے میری بندگی کیوں نہ کی، تم نے میری عبادت کیوں نہ کی؟ میں نے تمہیں پیسہ دیا تھا، دولت دی تھی، عزت دی تھی، شہرت دی تھی، ان کے باوجود بھی تم نے مجھے فراموش کر دیا اور تم نے مجھے بھلا دیا۔ تم نے میری عبادت کیوں نہ کی، میری بندگی کیوں نہ کی؟ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال سن کر امیر لوگ جواب دیں گے کہ یا باری تعالیٰ، تیری دولت نے ہمیں مصروف کر رکھا تھا، دولت نے ہمیں مصروف کر رکھا تھا، اس لیے ہم تیری عبادت نہ کر سکے، اس لیے ہم تیری بندگی نہ کر سکے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بلائیں گے، انہیں کہیں گے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کو، ان کو میں نے پیسہ دیا تھا، عزت دی تھی، شہرت دی تھی، دولت دی تھی، ان سب کے باوجود بھی سلیمان علیہ السلام نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی، میری بندگی کرتے رہے، میری عبادت کرتے رہے۔ ان کے پاس حکومت تھی، پیسہ تھا، دولت تھی، عزت تھی، شہرت تھی، ان سب نعمتوں کے باوجود بھی، ان سب مصروفیات کے باوجود بھی انہوں نے میری بندگی نہیں چھوڑی، انہوں نے میری عبادت نہیں چھوڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بیمار لوگوں سے پوچھے گا کہ تم نے میری عبادت کیوں نہ کی، تم نے میری بندگی کیوں نہ کی؟ تو بیمار لوگ کہیں گے یا باری تعالیٰ، ہم بیمار تھے اس لیے آپ کی عبادت نہ کر سکے، ہم بیمار تھے اس وجہ سے آپ کو سجدہ نہ کر سکے، آپ کی بندگی نہ کر سکے۔ بیمار لوگوں کی یہ وجہ سن کر اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو ان کے سامنے بلائے گا، ان کے درمیان بلا کر میرا اللہ فرمائے گا، لوگو میرا ایوب تم سے زیادہ بیمار تھا، میرا ایوب تم سے زیادہ تکلیف میں تھا، اتنی بڑی بیماری کے باوجود بھی میرے ایوب نے میری عبادت نہیں چھوڑی، میری بندگی نہیں چھوڑی۔ پھر میرا اللہ تعالیٰ غلام سے پوچھے گا کہ تم نے میری عبادت کیوں نہ کی، تم نے میری بندگی کیوں نہ کی؟ غلام کہے گا یا باری تعالیٰ، میں آزاد نہ تھا اس وجہ سے آپ کو سجدہ نہ کر سکا، میں آزاد نہیں تھا، میں پنجرے میں بند تھا، اسی وجہ سے آپ کی عبادت نہیں کر سکا، آپ کی بندگی نہیں کر سکا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے درمیان بلائے گا، فرمائے گا میرا یوسف بھی تو غلام تھا، غلامی اور مجبوری کے باوجود بھی یوسف نے میری نماز نہیں چھوڑی، میرے یوسف نے میری بندگی نہیں چھوڑی، میرے یوسف نے میری عبادت نہیں چھوڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ غریب لوگوں کو بلائے گا، بلا کر پوچھے گا ہاں جی تم نے میری عبادت کیوں نہ کی، تم نے میری بندگی کیوں نہ کی؟ وہ کہیں گے جی ہم غریب لوگ تھے، غربت کی وجہ سے آپ کو سجدہ نہ کر پائے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان کھڑا کر دے گا، فرمائے گا ان کے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا، ان کا تو اپنا مکان ہی نہیں تھا، اپنا گھر ہی نہیں تھا، اپنا در ہی نہیں تھا، ان سب مجبوریوں کے باوجود بھی، اس غربت کے باوجود بھی میرے عیسیٰ نے میرے حکموں کو نہیں توڑا، عیسیٰ نے میری بندگی نہیں چھوڑی، میری عبادت نہیں چھوڑی۔ اب یہ چاروں قسم کے لوگ ناکام اور لاجواب ہو جائیں گے، محشر کا میدان ہوگا، یہ چاروں قسم کے لوگ ناکام اور لاجواب ہو جائیں گے۔ جب یہ لاجواب ہو جائیں گے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے، ان سب کو جہنم میں ڈال دو۔ جوانوں، اس دنیا میں ہم مسافروں کی طرح ہیں، پہلے ہماری روحیں عالم ارواح میں تھیں، پھر ماں کے پیٹ میں، پھر دنیا میں، پھر یہاں سے قبر میں چلی جائیں گی، قبر سے ہو کر پھر محشر میں، بالا آخر جنت میں قیام کرے گی یا جہنم میں جائیں گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ دیوار کے اوپر ایک چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس چھپکلی کو دیکھا تو فرمانے لگے یا باری تعالیٰ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ، تجھ سے پہلے یہی چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی یا اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی کسی نہ کسی مقصد کے لیے، ہم بھی اس دنیا میں آئے ہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے،
ہم ایک پل کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں کیا جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا وہ مقصد ہم نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، خود کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، پھر ہم شیطان کو راضی کیوں کر رہے ہیں؟ اس دل کو پاک کیا تھا، فرمایا تھا اس میں میری محبت رکھنا۔ ہم نے اللہ کی محبت نکال دی، اس کے رسول کی محبت نکال دی، ہم نے یہاں شیطان کی محبت بٹھا دی اور دنیا کی محبت بٹھا دی۔ لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری زندگی کہتا رہا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ جوانو تم کون سی کامیابی چاہتے ہو؟ مؤذن تو ابھی بھی آوازیں لگا رہا ہے حی علی الفلاح۔ جوانو اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ، میرے کریم رب کی چوکھٹ کھلی ہے، میرے کریم رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں تیرے انتظار میں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، اللہ جب خفا ہوتا ہے، اللہ جب روٹھتا ہے تو پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اپنے بندے کے دل سے اپنی یاد کی لذت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کی یاد کی لذت چھین لی جاتی ہے تو پھر بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ادھر سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ادھر سے میری قوم کا نوجوان کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد میں جاتا ہے تو آگے ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہے، موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم ماحول دستیاب ہے۔ ٹھنڈے یا گرم پانی سے وضو کرنے کے بعد جب یہ نوجوان مسجد کے اندر قدم رکھتا ہے تو آگے مخملی قالین بچھے ہوئے ملتے ہیں۔ مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا اور مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے سجدے کرنے والا شخص کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب دین آج تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ میاں جن کے لیے دین مشکل تھا انہوں نے تو کہا ہی نہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ مالک بلال کو تپتی ریت پہ لٹا کے اوپر سے کوڑے مار رہا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ ہی لیا اور بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری کہ تیرا مالک تجھے مارتا ہے اور تیرا مالک تجھے پتھر مارتا ہے تپتی ریت کے اوپر، اور تو بجائے رونے کے بجائے چلانے کے تیری زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ تو بلال نے کہا میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے، پیسے دینے ہیں، چیک تو کر لیں کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، پکا تو ہے۔ کہا نادانو تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو، اسے بھی ٹھونک بجا کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرا مالک خرید لے بلال کو، خرید لے اپنے اس غلام کو، کھال ادھڑ جائے گی، حق حق کی